یاد رکھ لیجئے محنت اور مزدوری کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. بولیے کن کی سنت ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. میں آگے چل کر تمام انبیاء کا تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور پھر اسی آیت سے آگے جتنی آیات ہیں قرآن مجید میں اپنے ایک پیارے پیغمبر جنہیں اللہ رب العزت نے کلیم اللہ بنایا اور کوہ طور پر بلا کر ان سے راز و نیاز کی باتیں کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مظالم سے اور اس کے دربار سے باہر نکلے اور آپ مدین کی طرف جا رہے تھے. مدین علاقہ تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے فرعون کے دربار سے نکلے اور جا رہے ہیں مدین کی طرف. تو رستے میں آپ کو بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، ظاہری اسباب اس وقت کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود نہیں تھیں. تنہا آپ سفر کرتے کرتے جا رہے تھے کہ رستے میں ایک کنواں دیکھا جو مدین کے قریب تھا. وہاں کنویں پر پہنچے تو ایک منظر دیکھا کہ کچھ بچیاں اور بالخصوص 2 لڑکیاں وہ ایک طرف کھڑی ہیں، ان کے پاس ان کے جانور بھی ہیں، مگر وہ پانی نہیں پلا رہی اس کنویں سے، بلکہ اور دیگر چرواہے موجود ہیں اور وہ اس کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اب بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا حاضرین محترم، یہ پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اب وہ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان بچیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، باقی تو پانی پلا رہے ہیں مگر آپ لوگ پانی نہیں پلا رہے، آپ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ باقی چرواہے غیر محرم ہیں اور یہ پورے کنویں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہمارا روزانہ کا معمول یہ ہے کہ جب یہ پانی پلا لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلاتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں. جب یہ بات سنی تو سن کر دیکھا کہ اس کنویں پر جہاں باقی چرواہے پانی پلا رہے ہیں وہ جگہ تو ساری بھری ہوئی ہے، مگر ایک طرف ایک پتھر پڑا ہے کہ اگر اس پتھر کو ہٹا دیا جائے تو پھر ان بچیوں کے لیے بھی جانوروں کو پانی پلانے کی جگہ بن جائے گی. اب کیا ہوا، آپ چونکہ جوان تھے اور بڑے مضبوط اور طاقتور تھے تو قرآن مجید نے بیان کیا اور ان بچیوں نے تذکرہ بیان کیا اور پھر قصص الانبیاء میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی کہ وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ 10 افراد کم از کم اس پتھر کو ہٹا سکتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر دیکھا اور فرمایا تاکہ ان بچیوں کو انتظار نہ کرنا پڑے، آسانی ہو جائے، یہ جانوروں کو پانی پلائیں اور وقت پر گھر چلی جائیں. تو آپ نے اس پتھر کو اکیلے تنہا ہٹا دیا. جب ہٹا دیا بچیوں نے پانی پلایا اور گھر واپس چلی گئیں. جیسے ہی گھر پہنچی تو جا کے اس نوجوان کا تذکرہ. اب وہ تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ عام طور پر روٹین میں وہ جو بچیاں تھیں وہ شام کے وقت گھر پہنچتی تھیں، اس دن شام سے بہت پہلے پہنچ گئیں. تو جاتے ساتھ ہی بڑھاپے کے عالم میں تھے حضرت شعیب علیہ السلام. تو جاتے ہی پوچھا بیٹے کیا بات ہے، پہلے تو آپ تاخیر سے گھر آتی ہیں، آج اتنی جلدی کیوں آ گئی ہیں، کیا ماجرا ہوا؟ تو جب یہ پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے تذکرہ کیا. انہوں نے کہا ایک نوجوان آ جائے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو شرم و حیا کا پیکر بھی بنایا ہے اور اپنے چہرے پر ہمیشہ اپنا ایک یعنی آپ یوں سمجھ لیں رومال اوڑے رکھتے ہیں اور نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. پورا واقعہ سنا دیا کہ اس طریقے سے ایک نوجوان آیا، انہوں نے ہم سے پوچھا، انہوں نے پتھر ہٹا دیا، ہم نے جلدی پانی پلایا اور گھر آ گئی ہیں. جب یہ واقعہ سنا دیا تو سنانے کے بعد ان دونوں میں سے ایک خود ہی بولیں اور کہنے لگی، عرض کرنے لگی ابا جان انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ جو نوجوان ہے اس نوجوان کو
ہم اس کی کوئی اجرت نہ دے دیں، اس کی کوئی اجرت نہ دے دیں۔ اب یہ اجرت کی بات کرنے سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے خود بھی بیان فرما دیا تھا اور فرمایا تھا بیٹے وہ جو نوجوان ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ اور اس نوجوان کو ذرا میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کتنا حیادار اور بڑا وزادار اور بڑا خوبصورت نوجوان ہے، اور اس نوجوان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو آج انہوں نے مدد کی ہے تمہاری، میری طرف سے ان کا شکریہ ادا ہو جائے۔ اب آئی بیٹی، ان دونوں میں سے ایک بچی آئی اور آ کر اس نوجوان سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض گزار ہوئی کہ آپ کو میرے والد گرامی حضرت شعیب علیہ السلام بلا رہے ہیں اور وہ آپ کو اجرت اس کی دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے یہ کام اجرت کے لیے نہیں کیا، ہاں آپ نے بتایا ہے کہ وہ بزرگ ہیں تو میں ان کی زیارت کر لیتا ہوں، میں اجرت لینے کی غرض سے نہیں جاؤں گا بلکہ زیارت کی غرض سے جاؤں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان باحیا لڑکی کے ساتھ چل پڑے۔ اب جیسے ہی چلے قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا اور قصص الانبیاء میں اس کا تذکرہ تفصیل سے آیا۔ جب چلنے لگے، اب یہ نوجوانوں کے لیے جملہ ہے، جب چلنے لگے تو آپ نے اس نوجوان لڑکی سے کہا آپ میرے آگے نہیں چلیں گی، میرے پیچھے چلیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا چل رہی ہے، صحرا ہے تو آپ کے کپڑے کہیں اڑے نہ اور کہیں کوئی پردہ ظاہر نہ ہو جائے، میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلو، اس منظر کے ساتھ۔ اور منظر بھی کیا، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ اس کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو پہنچنے سے پہلے کھانا تیار ہو چکا تھا، کھانا تیار ہو چکا تھا۔ جب کھانا رکھا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان، یہ جو میں نے کھانا تمہارے سامنے رکھا ہے یہ اس نیکی کا بدلہ ہے، اجرت ہے جو حسن سلوک تو نے میری بیٹیوں کے ساتھ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا حضور بات یہ ہے کہ میں یہ کھانا اجرت کے طور پر نہیں کھانا چاہتا، بس وہ نیکی تھی میں نے کر دیا اس پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ اجرت نہیں ہے، یہ میں نے تیری مہمان نوازی کے طور پر تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں۔ جب مہمان نوازی کے طور پر کھانا پیش کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے ساتھ ہی سارے اپنے واقعات بھی سنائے کہ فرعون کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوا ہے، قبطی کو میں نے کس طرح مارا ہے، کس طریقے سے میں ہجرت پر مجبور کیا گیا ہوں اور کیسے میں اس علاقے میں پہنچا ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا موسیٰ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کی سلطنت کے دائرے سے باہر نکل آئے ہو، اب یہ مدین شہر ہے اور مدین شہر فرعون کی سلطنت میں نہیں آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری ساری؟ یہ واقعہ اچھا، اب جب وہاں ابھی بات چیت چل رہی ہے تو اس وقت ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ابا جان سے عرض کیا، دونوں بچیوں میں سے بیٹیوں میں سے ایک نے کہا یا ابا تستاجرہ، ابا جان کیوں نہ آپ اس عظیم نوجوان کو اجرت پر، مزدوری پر، جو پہلے پانی پلایا اس کی مزدوری تو انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن اب ہمارے پاس بکریاں ہیں اور ہم لڑکیاں ہیں، ہم ہی انہیں چراتی ہیں، ہم ہی انہیں کھلاتی ہیں پلاتی ہیں، تو کیوں نہ اس نوجوان کو جو سفر کر کے آیا ہے، انہیں بھی رہائش کی ضرورت ہے، انہیں بھی رہائش کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، انہیں بھی، یہ بھی مسافر ہیں اور ان کا کوئی اگلا اور جہان بھی نہیں ہے، کوئی منزل بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، تو یہ بھی سفر انہوں نے کہیں نہ کہیں تو ڈیرا ڈالنا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم ہی انہیں اجرت پر، معاوضے پر، مزدوری پر رکھ لیں۔ اچھا جب یہ انہوں نے عرض کیا تو ساتھ ہی کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور کہا یہ دیکھیں یہ ایسا اجرت پر مزدور ہمیں ملے گا جو بڑا قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، تو ایسا مضبوط جسم والا اور طاقت والا اور امانت دار ایسا نوجوان تو مزدور ہمیں رکھ لینا چاہیے، ہماری بکریوں میں خیانت بھی
نہیں ہوئے گی اور دیکھ بھال بھی ہوگی, امانت دار بھی بڑا. اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا, اے بیٹی تو جو یہ کہہ رہی ہے, اب یہ مکالمہ قرآن میں ہے, یہ ساری آیتیں قرآن میں, کہا اے بیٹی یہ جو تو تذکرہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, تو یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ مضبوط ہے؟ فرمایا, عرض کیا ابا جان, وہ جب ہم وہاں کنویں پر کھڑی تھیں تو جس پتھر کو ہٹانے کے لیے 10 بندے چاہیے ہوتے تھے, اس موسیٰ نوجوان نے اکیلے ہٹا دیا تھا, اس لیے میں اسے قوی اور مضبوط کہہ رہی ہوں. کہا پھر امین کیوں کہا؟ 2 لفظ آئے نا, قوی الامین, کہ یہ وہ نوجوان ہے جو طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. تو کہا چلو مضبوطی کا تو پتہ چل گیا, امانت دار کیسے ہے؟ فرمایا امانت دار ایسے ہے کہ میں اکیلی انہیں بلانے گئی تھی, یہ بھی نوجوان تھے, مگر ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا, یعنی انہوں نے اپنی امانت میں خیانت نہیں کی. فرمایا جس سے میں سمجھ گئی کہ یہ طاقتور تو ہے ہی ہے مگر ساتھ یہ بڑا امانت دار بھی ہے. حاضرین محترم, اب کیا ہوا, جب یہ بات ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, اے نوجوان, انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اب قرآن کی آیت ہے. آپ نے فرمایا شعیب علیہ السلام نے, اے موسیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہیں رہو اور کم از کم 8 سال تک, اور اگر فرمایا 2 سال اور 10 سال پورے کر لو تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے. آپ میرے پاس یہاں بکریاں چرائیں تو میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. اب کیا ہوا, یہ آفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لی, اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. اب جب کر دیا, آپ 8 یا 10 سال تک وہاں بکریاں چراتے رہے اس اجرت کے بدلے میں کہ آپ کا پہلے نکاح نہیں تھا, نکاح ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ نکاح کیا اور اس کے بدلے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. اچھا, اب یہ معاوضہ ہو گیا طے, اور یوں آپ ایک لمبا عرصہ تک وہاں رہے اور وہاں رہ کر آپ مزدوری کرتے رہے. اچھا, مزدوری کرتے رہے. اب یہاں پر ایک اور بڑی ایمان افروز بات ہے کہ وہاں پر یہ مزدوری طے ہو گئی اور آپ وہاں یہ کام کرتے رہے اور وقت گزارتے رہے. جب گزارتے رہے تو وہاں پر گزارتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور فرمایا, اے میرے بیٹے, اگر اے نوجوان تو یہ آفر قبول کر لیتا ہے تو یاد رکھ میں تمہیں ملازمت پر تو رکھ رہا ہوں ساتھ, اور اجرت بھی دے رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا ہے. تو سنو, وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین. اب قرآن یہ جملے بول رہا ہے, اور کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا, یاد رکھنا تم میرے پاس اس اجرت پر کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو گے, 8 سال یا 10 سال یہاں بکریاں چراؤ گے, تو یاد رکھو اس پورے ٹنور میں, پورے عرصے میں تمہیں کسی مشقت میں مبتلا نہیں کروں گا. انشاءاللہ مجھے تم اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہی پاؤ گے. اچھا, اب یہ بات میں نے یہ بولی کہ انبیاء کی سنت ہے مزدوری کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا 10 سال بکریاں چرائیں ایک جائز نیک اجرت کے ایک بدلے میں, معاوضے کے بدلے میں. اچھا, ایک بات تو اس پوری واقعہ سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں محنت کرنے سے گریز, بولیے نا, نہیں کرنا چاہیے. محنت کر کے اپنے وسائل کو بڑھانا چاہیے, کیونکہ محنت کرنا, مزدوری کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے.
پہلی بات یہ پتا چلی، اور اگلی یہ بات پتا چلی کہ وہ بندہ جو مزدور رکھتا ہے اس بندے کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے جو کوالٹی حضرت شعیب علیہ السلام میں تھی. اور حضرت شعیب علیہ السلام میں یہ کوالٹی تھی کہ اے موسیٰ میں تمہیں مزدوری پر رکھ رہا ہوں مگر میں تمہیں مشقت میں مبتلا بولیے نہیں کروں گا، اذیت میں مبتلا نہیں کروں گا، میں تم سے زیادہ کام نہیں لوں گا، تمہیں بوجھ میں، تکلیف میں، اذیت میں مبتلا نہیں کروں گا. تو اس آیت کے ترجمے سے ایک بات یہ پتا چلی کہ ہمیں محنت سے گریز نہیں کرنا چاہیے، مزدوری ہر صورت کر کے حلال روزی کمانی چاہیے. اور جو بندہ بھی مزدور رکھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا رویہ رکھے، سختی کا رویہ بولیے نہ رکھے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ آپ نے تعلیمات ارشاد فرمائی. مگر میں اس سے پہلے آپ کے سامنے ذرا ایک اور نقشہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو محنت اور مزدوری کرتے تھے. آپ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں اور آج وجہ تخلیق کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ جائیں تو آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول پیدا کیے نا سب مختلف کام تو کرتے رہے مگر ایک کام بڑا کامن تھا کہ ہر نبی اور رسول نے اپنی زندگی میں بکریاں ضرور چرائی ہیں. ہر نبی اور رسول نے بولیے اونچا بولیے کیا چرائی ہیں؟ بکریاں ضرور چرائی ہیں. ہر نبی اور رسول نے بکریاں ضرور چرائی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی جب مکہ میں تھا تو قریش والوں کی چند سکوں کے بدلے میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو آقا علیہ السلام بکریاں چراتے. بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تھے تو تب بھی اپنی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے. ابھی چھوٹی عمر تھی، ابھی 1.5-2 سال کے بچے تھے. جدھر جاتے تھے شدت کی گرمی اور صحرا کے عالم میں بھی بادل اوپر سایہ کرتے چلے جاتے. حاضرین محترم اب میں بات یہ کر رہا تھا، یہ تھے تمام انبیاء کا ذکر. اور پھر آگے چلے حضرت آدم علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے. ماشاءاللہ بولتے چلے جائے ذرا، کیا کرتے جی؟ کھیتی باڑی کرتے. حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اللہ نے آپ کو بڑھئی بنایا، آپ لکڑی کا کام کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے اور درزی تھے. پہلا لباس قمیض جو تیار کیا کپڑے کا وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے تیار فرمایا. آگے بڑھتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تجارت کیا کرتے، بکریاں بھی چراتے مگر تجارت کیا کرتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ تیر بنایا کرتے، تیر. حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بناتے، شکار خود بھی کرتے، بنا کے سیل بھی کرتے. پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، لہذا آپ جو جس طرح ہاتھ ہلاتے وہی چیز لوہے کی بن جاتی. اور بالخصوص آپ زرہیں بناتے، لوہے کا لباس جسے آج کی زبان میں بلٹ پروف جیکٹ وہ بناتے. پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اب وہ بھی محنت اور مزدوری، اور ان کی محنت اور مزدوری کیا تھی کہ آپ حاکم وقت تھے، پوری روئے زمین کا حاکم اور تمام مخلوقات کا حاکم بنایا تو آپ اس کام کو عدل اور انصاف اور اللہ کے دیے گئے تقاضوں کے مطابق چلاتے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ نے آپ کو آرے کا فن دیا، لکڑیاں چیرتے، آرے سے لکڑیوں کو کاٹتے. پھر جب زمانہ آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آقا علیہ السلام کا ویسے تو ہر زمانہ ہی ان کا ہے. جب زمانہ نہیں تھا تب بھی ان کا زمانہ تھا، اور جب کوئی زمانہ نہیں ہوگا تب بھی آمنہ کے لال کا زمانہ ہوگا. حاضرین محترم تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے
اس کائنات میں جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ سارے خود کیے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. جتنے پروفیشن پائے جاتے ہیں، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، چیف جسٹس ہے، الغرض ایک عام ورکر سے لے کر وزیر اعظم تک، صدر تک، جتنے پروفیشن آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی میں وہ سارے کام کیے. یہی تو وجہ ہے جب سارے کام کر لیے تب قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اے لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا. یاد رکھ لو، نمونہ وہی ہوتا ہے جس نے پہلے وہ کام خود کیا ہوا ہو. جس نے کیا ہوا نہ ہو وہ کبھی کسی کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا. آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور مشقت کا اور مزدوری کا اور محنت کا یہ عالم ہے کہ کائنات میں جتنے پروفیشن پائے جاتے، جو جس بھی پروفیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اگر کوئی بھی رہنمائی آمنہ کے لال سے لے کر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ آج کے دور میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم لیتے نہیں ہیں. میں اگر ٹیچر ہوں، میں اگر منبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں بہت آسانی سے رہنمائی لے سکتا ہوں کہ آپ ٹیچر کیسے تھے، آپ منبر پر کس طرح بات کرتے تھے. بہت آسانی سے رہنمائی لے سکتا ہوں. میں اگر انجینئر ہوں، میں اگر بزنس مین ہوں، میں اگر لکڑی کا کام کرتا ہوں، میں اگر ادھر جانوروں کا بیوپار کرتا ہوں، الغرض ہمارے ارد گرد جتنے پروفیشن ہیں، میں دکاندار ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، میں وزیر کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میرا کوئی بھی کام ہے، میں آمنہ کے لال کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے یہ رہنمائی نہیں لی اور عالم مغرب نے ان سے اصول سیکھے اور اصول سیکھ کر وہ ہم سے آگے نکل گئے. اور آج تھوڑی سی مہنگائی بھی ہو جائے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. ابنائے ہرمز پر پیٹرول آگے نہیں گزر رہا. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا گزر رہا ہے، مگر گزرنے کے باوجود ہمارے ہاں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. بلکہ شاید اب پہلا آسمان تو میرا خیال ہے نیچے ہی رہ گیا ہے، اس سے کہیں اوپر ہی بات چلی گئی ہے. پیٹرول اور ڈیزل 400 روپے کلو، 400 روپے لیٹر ہو گیا ہے. بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں جمعہ کے موقع پر وہ یہ ہے ملک صاحب بڑی توجہ سے کہ بھائی ایک رخ یہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی اور ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جائے اور ہم روئیں اور پریشان ہو جائیں، حکمرانوں کو گالیاں دیں اور گھر میں بیوی بچوں سے لڑیں، ہر ایک کے سامنے آنسو بہائیں، روئیں، پریشان ہو. مہنگائی بہت ہو گئی، حالات نہیں ٹھیک، ہر وقت اپنے دکھ سنائیں. ایک تو یہ طریقہ ہے جو میجورٹی میں پاکستانی کر رہے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عالمی مارکیٹ میں ہمارا تیل تو آ رہا ہے، تیل میں رکاوٹ نہیں ہے، پاکستان میں تیل تو آ رہا ہے. تو بھائی پرابلم کا پرابلم آ رہی ہے جی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے ہماری بڑھتی ہیں. تو عالمی منڈی میں تو بڑھی ہیں 6%، ہمارے ملک میں بڑھی ہیں 90%. تو یا تو 6% ہی بڑھتی تو بات تھی. اچھا یہ اپنی طرف حقائق اپنی جگہ پہ درست ہے، مگر جو میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہے. تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، تنقید سے ہی تو آپ کو نکالنے کے لیے بات شروع کی ہے کہ ایک رخ یہ ہے کہ ہم روئے، پریشان ہو، دکھی ہو، غم زدہ ہو، مارے گئے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک یہ ہے کہ بھائی اس دنیا میں اللہ نے اتنے فضل، کرم اور راستے رزق کمانے کے کھول رکھے ہیں کہ ہم جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نئے نئے فن سیکھیں. ادھر مہنگائی بڑھتی جائے، ادھر ہماری حلال روزی بھی بڑھتی جائے. ایک بندہ جس کی حلال روزی بڑھتی جائے، بتائیے کیا اس کو ڈکیتیاں کرنے کی ضرورت ہوگی؟
اس کو کرپشن کرنے کی ضرورت ہوگی؟ اور اگلا میرا سوال، مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے کیا وہ روئے گا؟ پرابلم ہمارے اندر یہ آتی ہے کہ مہنگائی تو بڑھتی ہے مگر ہماری کمائی کے ذرائع بولیے نا نہیں بڑھتے، کمانے کے نئے طریقے ہم اختیار نہیں کرتے۔ آج جدید دور، ہم آج سے 20 سال پہلے جس پروفیشن سے جڑے ہوئے تھے، میں ٹیچر ہوں تو میں 15-16 سال ہو گئے، 15-16 سال سے میں جس پروفیشن سے جڑا ہوا ہوں میں اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے نہیں آ رہے تو بھائی مجھے کچھ اور طریقے اختیار کرنے چاہیے تاکہ میری روزی بڑھ جائے۔ ایک یہ رخ ہے کہ میں گالیاں دوں حکمرانوں کو، روؤں سارا دن بیٹھ کر، ایک یہ ہے کہ میں کوئی اور طریقہ اختیار کروں اور اپنی انکم کو بڑھا لوں۔ لیکن وہ جب انکم بڑھے گی اس کا مطلب ہے میں محنت کر رہا ہوں، اور ہماری قوم محنت سے آ رہی ہے نئے طریقے اختیار۔ میں آپ کو اس جمعۃ المبارک کی سپیچ سے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، میں ان کو سبق سناتے ہوئے یہ میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ حالات کا رونا نہ روئے۔ مہنگائی ابھی اتنی ہو گئی ہے، ابھی اور ہونی ہے، اور زندگیاں ہماری گزر گئی ہیں پاکستان میں، جو چیز بڑھ جائے کبھی واپس۔ تو آج 400 پیٹرول ہو گیا ہے تو زندگی میں اتنا یقین رکھیں کہ 1000 ہو جائے گا۔ تو اب جب ہو جائے گا تو پھر کیا مطلب، تنخواہ تو اتنی رہے گی، پیسے تو اتنے ہی رہیں گے۔ تو اگر اسی طرح کی زندگی ہم گزارتے رہے تو اگر ہم نے اپنی انکم کو نہ بڑھایا تو بتائیں زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ بڑھیں گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، اور یہ انبیاء نے ہر دور کے تقاضے کے مطابق محنت کر کے اپنے ذرائع کو خود بڑھایا۔ اور یہاں جملہ سنیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کتنا زور دیا۔ آج معاشرے میں ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، یہ کینال روڈ ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، اور آپ لوگوں سے ایسے شیئرنگ کر رہا ہوں، میں نے بتایا کسی کو نہیں، میرے صرف گھر والوں کے چند افراد کو پتہ ہے۔ مجھ سے یہ ایسے عذرائے تفنن بات سمجھ لیں، یا ایک رخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جائز ذرائع نہیں بڑھا رہے، ڈکیتی بڑھ رہی ہے، لوٹ مار بڑھ رہی ہے۔ آئے روز آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے، اور اس ویک میں تو میرے اپنے ساتھ واقعہ پیش ہو گیا ہے۔ علی بھائی مال روڈ کراس کرتے ہوئے پرسوں ترسوں کی بات ہے، تو انہوں نے اپنی حد المقدور کوشش کی کہ میرے اکاؤنٹس میں بھی جتنے پیسے تھے وہ بھی لے گئے، اور میں نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ ٹھیک ہے ان کو دے دیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ مین روڈ کے اوپر پیش آیا اور میرے اپنے ساتھ اب ایسے، اور میں جب وہاں سے نکلا آگے تو وہ میری بائک کو بھی جاتے ہوئے پینچر کر گئے۔ یہ ویسے ایسے میں آج رہے تفنن، اس میں مجھے پریشانی کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے، اسی کا مال تھا اس نے لے لیا، وہ اور دے دیتا ہے، اور اللہ نے اگلے ہی دن مجھے اور غیب سے عطا کر دیے۔ مگر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، میں جب آگے پینچر والی دکان پہ مغل پورہ پہنچا تو مجھے وہاں پتہ چلا، انہوں نے کہا جی یہ تو آج ہمارے پاس تیسرا واقعہ آیا ہے، تیسرا واقعہ، یعنی ایک دن میں اس قدر ڈکیتیاں چوریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ وجہ پیچھے کیا ہے؟ مہنگائی بڑھ گئی، اخراجات بولیے نا پورے نہیں ہو رہے، تو اب وہ حرام ذرائع کی طرف قوم جا رہی ہے۔ نہیں، وہ صلاحیت، ایک بندہ اگر چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، تو اس کے پاس بھی تو کوئی فن اور صلاحیت ہوتی ہے، تب جا کے وہ کرتا ہے۔ بتائیے ڈکیتی بغیر فن کے ہو جاتی ہے؟ ایک پوری مہارت ہونی چاہیے، پھر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے غلط مہارت سیکھ لی اور اس کی جگہ پہ اچھی مہارت نہ سیکھی، کاش ہم حلال روزی کمائیں، اچھی روزی کمائیں، اور اپنے ذرائع کو اس طرح بڑھائیں کہ مہنگائی ہمارے لیے مہنگائی بولیے نہ لگے۔ پاکستان میں بتائیں ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ جن کے آمدنی کے ذرائع اچھے ہیں تو وہ مہنگائی جتنی بھی ہو جائے انہیں اثر انداز؟ تو ہمارے لیے 6 روپے بھی پیٹرول بڑھ جائے تو بتائیں ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ رات ہی آپ نے منظر دیکھا نا، یہ فتح گڑھ کی بات کر لیتے کہ جب 11:15 بجے انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی 6 روپے بڑھ گئی ہے، تو وہ جو 45 منٹ تھے وہ پیٹرول پمپ پہ تنکا پھینکنے کی جگہ بھی پوری قوم ایسے لگا کہ جیسے یہ 6 روپے بچا لیے میں نے، تو یوں لگتا ہے جیسے میں نے دنیا کی ساری دولت بچا لی۔ تو وہ کیا ہے، 6 روپے کی خاطر اتنے رش،
کیوں ہو گئے؟ کیونکہ غریب آدمی کے لیے ایک ایک روپیہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے. بجلی کے بل ہیں، اخراجات کہاں سے ادا کرنے؟ میں آپ کو انبیاء کی سیرت کے تناظر میں یہ میسج دے رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں کہ رسول پورا کے لوگوں، اس مسجد میں آنے والوں، یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے. حالات ٹھیک کرنے ہیں تو میں نے اپنے حالات خود ٹھیک کرنے ہیں جدید تقاضوں کے مطابق. آپ کا جو بھی پروفیشن ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اس کو ذرا ماڈرن پیٹرن پر سیکھیں، محنت کر کے اپنی آمدنی کو بڑھائیں. مہنگائی پھر جتنی بھی ہوتی جائے گی، اللہ اپنی خیر و برکت کو نازل کرتا چلا جائے گا. اور اتنی محنت کرو انبیاء کی سنت سمجھ کر، اتنی محنت کرو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو سارا دن محنت کرے اور رات تک محنت کرے کہ اس کا جسم درد سے چور ہو جائے، تھک جائے، جسم اس کا درد کرنے لگے اور وہ آ کے بستر پر سو جائے. فرمایا سارا دن محنت کی ہے، ہاتھ درد کر رہے ہیں، بازو درد کر رہے ہیں، پیناڈول کی ضرورت ہے، پین کلر کی ضرورت ہے، اس قدر تھکا ہوا. فرمایا وہ بندہ جو ساری رات عبادت کرتا ہے، ایک طرف وہ عبادت میں بیزی ہے، ایک طرف یہ سارا دن محنت کر کے بستر پر سویا ہوا ہے، فرمایا اللہ اس سونے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. یہ محنت کرنا یہ عام کام ہے. فرمایا عبادت گزار، ساری رات عبادت کرے، گناہوں کی معافی کی کوئی گارنٹی؟ بولیے نا یار، کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس ایک بندہ محنت کرتا ہے اور فرمایا شدید محنت کرتا ہے اور محنت کر کر کے اس کا جسم تھک جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ادھر سویا اور ادھر اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ اس قدر اعلیٰ اور عظمت والا کام ہے. قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہی معمول تھا. آپ اندازہ کریں کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے صحابہ کرام، مدینہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہے، یہ بات آپ نے سن رکھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. جب بھائی بنا دیا تو ان کی جائیدادیں تقسیم کر دیں، ان کے کھیت تقسیم کر دیے، ان کے گھر تقسیم کر دیے. فرمایا آدھا تم لے لو، آدھا تم لے لو. قربان جاؤں یہ تو آقا علیہ السلام نے محبت فرمائی نا. صحابہ کرام کا آگے سے جو عرض کیا تھا، وہ بھائی بھائی بنا دیا، تقسیم بھی کر دیا، لیکن صحابہ نے جا کے اپنے اس بھائی سے کہا کہ یہ تو رحمت اور شفقت ہمارے آقا کی تھی کہ جنہوں نے یہ ہمیں بھائی بھائی بنا دیا اور ہماری چیزیں تقسیم کر دیں. مگر صحابی اپنے اس بھائی سے کہتے اے میرے بھائی، تم نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا، اپنا آدھا گھر مجھے دے دیا، اپنا آدھا ساز و سامان مجھے دے دیا، اپنے کھیت آدھے مجھے دے دیے، لیکن وہ محبت اور شفقت اپنی جگہ. میں تم سے یہ نہیں لیتا، مجھے صرف یہ بتاؤ بازار کدھر ہے تاکہ میں وہاں جا کے محنت کروں اور حلال روزی خود اپنے ہاتھوں سے کماؤں، خود اپنے ہاتھوں سے کماؤں. اس لیے پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں مہنگائی کے ساتھ اس عالمی یوم مزدور کے دن 1 مئی کو یہ پیغام دے رہا ہوں اس مسجد کے ذریعے اور اس گفتگو کے ذریعے کہ ہمیں اپنی محنت کے ذرائع کو بڑھائیں، محنت کے ذرائع کو بڑھائیں، محنت کے ذرائع کو بڑھائیں. اور جب اس سچویشن میں آ جائیں کہ آگے مزدور اور ورکر رکھنے پڑے تو پھر وہ والا رویہ اختیار کریں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھا اور فرمایا اے میرے موسیٰ، تو محنت اور مزدوری تو کرے گا، میری بکریاں تو چرائے گا، مگر میں تیرے ساتھ بڑی نرمی اور محبت کا سلوک کروں گا، سختی نہیں کروں گا. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے مزدور کے پاس جا کر، یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے، مزدور کے پاس جا کر تم اس کی مزدوری کی اجرت اسے دے دو. قربان جاؤں یہاں ذرا جملہ سنیے گا. حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ تھا تو حضرت موسیٰ نے جا کے اجرت لی تھی. جب آمنہ کے لال کا زمانہ آیا
تو فرمایا مزدور تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم خود مزدور کے پاس جا کر اس کی مدد اور معاوضہ دو گے۔ یوں عزت اور احترام اور وقار اور نرمی کا رویہ، محبت کا رویہ، شفقت کا رویہ، اور کوشش ہو کہ زیادہ دیا جائے تاکہ لوگ خوشحال ہوں، ارد گرد مسائل کم ہو اور پورا پاکستان اس تباہی کی حالت سے نکلے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محنت کا عادی بنائے اور انبیاء کی سنت سمجھ کر محنت کر کے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔